دنیا کو چلانے کے پیچھے مادی قوتیں ہیں اور مادی قوتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ پچھلے 1000 سال میں مسلمانوں کی کوئی ایجاد ہے؟ یورپ میں 400 سال پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ انجیل سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. خلیفہ کے دربار میں یہ سارے مل بیٹھ کر ترجمہ کرتے تھے اور پھر ان مسئلوں کے اوپر بحث کرتے تھے. بات مکمل کر لوں اس پر. تو جب جنگ بندی ہوئی تو اس کے بعد کچھ وقت کے بعد میں اس قابل ہو گیا، وہ اس قابل ہو گیا کہ ہم بات کر سکیں اور دوبارہ کام شروع کر سکیں. میں نے اپنا حصہ کر لیا، اس نے اپنا حصہ کر لیا، مل کر ہم نے پھر وہ بھیج دیا جرنل کو. کام ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا. غرض یہ کہ سائنس اور مذہب، سائنس اور عقیدہ، سائنس اور قومیت، سائنس اور نسل، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. اور اسی لیے ہمیں یہ ان دونوں کو بالکل ایک دوسرے سے جدا رکھنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور ان دونوں کو جوڑنے کی جو کوشش ہے اس سے ڈیفینیٹلی سائنس کو نقصان پہنچا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی اس سے کوئی مضبوط نہیں ہوا. کوئی مذہب کو، کوئی اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا ان دونوں کو نتھی کرنے سے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر ہر شعبے میں، ہر مضمون میں ان کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتا. اب دیکھیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اب ایک بڑی بنیاد پرست حکومت آ گئی ہے نریندر مودی کی، کہ ادھر وہ تاریخ غلط پڑھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ادھر تضحیک ہوتی ہے ان کتابوں میں، یا پورا مغل دور جو ہے وہ بھی نکال دیا. وہ سب اپنی جگہ پہ صحیح اور قابل مذمت ہے، لیکن ہندوستان میں ان کی کتابیں دیکھیں، اس میں نہ بھگوت گیتا ہے، نہ وید ہے، نہ کوئی اور ان کی مقدس کتاب ہے. ہاں، یورپ میں 400 سال پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ انجیل سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. جب سائنسی انقلاب آیا اور ان کے ہوش ٹھکانے آئے اور ان کو پتہ چلا کہ دنیا کو چلانے کے پیچھے مادی قوتیں ہیں اور مادی قوتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، تب وہاں سائنس پنپنے لگی، ترقی کرنے لگی. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر سائنسی انقلاب کے بعد صنعتی انقلاب آ سکا. تو پھر اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یورپ تو آگے نکل گیا، یورپ کے ساتھ پھر چین بھی آ گیا، جاپان بھی آ گیا، باقی دنیا آ گئی. اور اگر آج آپ یہ دیکھیں تو جو کچھ آپ کے آس پاس ہے، جو گاڑی، بجلی، کمپیوٹر، سیٹلائٹ، ادویات، یہ ساری جو اینٹی بایوٹکس ہے جس کے بغیر آپ 20 سال پہلے مر جاتے، تو یہ پہلے تو گورے کی ایجاد تھی، اس کے بعد پھر پوری دنیا میں. اب چین، جاپان، کوریا، وہ ملک جو پہلے کچھ بھی نہیں تھے لیکن اب وہ بہت تیزی سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. مسلمان ملکوں کو کی طرف آپ دیکھیں تو وہ سائنس سے خالی ہیں. آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ پچھلے 1000 سال میں مسلمانوں کی کوئی ایجاد ہے، ایسی ایجاد جو قابل ذکر ہو اور جس کی طرف ہم اشارہ کہہ سکیں اور فخر سے یہ کہہ سکیں کہ یہ ہماری بنائی ہوئی چیز ہے.
مجھے تو نہیں دکھائی دیتی. البتہ ایک زمانہ تھا، اور وہ چھوٹا زمانہ نہیں تھا، وہ 400 سال پر محیط تھا، اور وہ سنہرا دور کہلاتا ہے اسلام کا، جس میں بہت بڑے بڑے سائنسدان تھے اور جن کی بہت بڑی بڑی تحقیق تھی اور بہت بڑی بڑی دریافتیں تھیں. وہ نام جس سے آپ بھی واقف ہیں، جیسا کہ ابن ہیثم ہے، ابن سینا ہے، الفارابی ہے، الخوارزمی ہے وغیرہ، وہ دور بیت گیا. لیکن اب ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ممکن کیسے ہو سکا، اور یہ کیسے ہے کہ مسلمان اس اونچائی تک پہنچے، اور پھر اس اونچائی سے نیچے کیسے گرے. بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھتے تو آگے کے راستے بند ہوں گے. 1000 سال سے میں نے آپ سے عرض کی، بتائیے کوئی ایسی چیز جو مسلمانوں کی ایجاد ہے؟ There's nothing. کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں، بہت ضروری ہے جاننا. رسول پاک کی وفات کے تقریباً 150 سال بعد مسلمانوں کی فتوحات نے مسلمانوں کو بہت دور دور تک پہنچایا. ایک طرف تو سندھ، 712 میں آپ کو پتا ہے کہ کون آیا تھا یہاں؟ محمد بن قاسم، ہاں، سندھ میں. تو دوسری طرف اس کے کچھ ہی سال بعد، 60-70 سال بعد، اسپین تک، ہسپانیہ تک پہنچے. اوپر کی طرف گئے تو بغداد. اچھا، ان جگہوں پر بغداد اور جو عراق کا علاقہ ہے، ادھر یونانی زبان میں وہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں جو 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی تھیں، اور جو بہت بڑے بڑے یونان کے مفکروں اور سائنسدانوں اور دانشوروں کی لکھی ہوئی تھیں. وہ جو ارسطو اور افلاطون اور سقراط اور جو یہ کیا کہتے ہیں، فیتاگورس، سائنسدان اس زمانے کے، ڈیموکریٹس وغیرہ. اب وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کا انہوں نے ترجمہ کرانا شروع کیا. جو ترجمے شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کتابوں میں تو بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ دلچسپ چیزیں ہیں جاننے کی، اور جو ترجمے کا عمل ہے وہ تیز ہوتا چلا گیا. اس ترجمے کے لیے اس وقت تو عرب تھے نہیں جو یونانی زبان جانتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کو بلایا، اور خلیفہ کے دربار میں یہ سارے مل بیٹھ کر ترجمہ کرتے تھے اور پھر ان مسئلوں کے اوپر بحث کرتے تھے. یہ وہ کھلا دور تھا، کھلے ذہن تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ علم جہاں سے بھی آئے اسے ہمیں استفادہ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر اس پر غور کرنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں نامکمل ہے. تو یہ جو 400 سال کا دور تھا، یہ ایک دور تھا جہاں دماغ کھلے تھے. اس کے نتیجے میں دنیا جہاں سے جو مفکر تھے، جو عالم تھے، وہ ادھر آتے چلے گئے. تو جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، اور وہ بڑے ذہنوں کے مالک ہوتے ہیں، تو ادھر پھر ترقی ہوتی ہے، ادھر پھر نئی تحقیق ہوتی ہے، ادھر سے نئی چیزیں نکلتی ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ الخوارزمی جیسے لوگ ادھر اپنی ایجادات کر سکے، اپنے شعبے کے علم کو آگے بڑھا سکے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں البیرونی کی بات. البیرونی یہاں آیا تھا ہندوستان، اور یہ بات ہے سن 1990 کی، سن 990 کی.
یعنی کہ تقریباً 1100 سال پہلے البیرونی یہاں آیا. البیرونی نے 13 سال تک یہاں سنسکرت سیکھی, اور بڑی مشکل زبان ہے سنسکرت, جس طرح ان کے لیے عربی بڑی مشکل ہوتی, لیکن اس نے سیکھ لی. اس کے بعد پھر اس نے ہندوستان کے جو بڑے عالم فاضل برہمن تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہی کتابوں کو پڑھا, ان کے ساتھ بحثیں کی, اور پھر اس علم سے مالا مال ہو کر وہ واپس گیا, عرب گیا. اس نے جو ہندوستان کی میتھمیٹکس تھی وہ ادھر پہنچائی, اور خاص طور پہ جس کا آپ ذکر سنتے ہیں, صفر, زیرو کا تصور جو ہے وہ ادھر سے آیا ہے ہندوستان سے, لیکن گیا عرب میں. اور یہ وجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں الخوارزمی وہ میتھمیٹکس بنا سکا, الگورتھم کی بنیاد ڈال سکا. غرض یہ کہ جب علم جگہ جگہ سے ایک جگہ پہ مرکوز ہوتا ہے تب ترقی ہوتی ہے, تب نئی نئی سوچ سامنے آتی ہے. جب یہ عمل رک جاتا ہے تو بس پھر انحطاط آ جاتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ بند ہو گئے ہیں 1000 سال سے. وہ جو پہلے دماغ کھلے تھے ان پہ اب تالا لگ گیا, اس تالے کو کھولنا ہے تب پھر رستہ آگے کھلے گا. تو اب اس کے بعد پھر آپ سوال کریں گے مجھ سے, اور بات سے بات پھر آگے نکلے گی. اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال ہے؟ ذرا یہ ہو جائے مکمل تو پھر جماعت. جس طرح سے آپ نے کہا کہ 1000 سال سے ہمارے دماغ جو بند ہیں, تو آپ دیکھیں سے 1000 سال کے بعد پاکستان بننے کے بعد ہندوستان کے اندر بہت سارے سائنسدان آئے, آپ بھی ان میں سے ایک ہیں پاکستان کے اندر, کہ آپ نے کتنی ایجادات کی, آپ نے بھی پی ایچ ڈی کی فزکس کے اندر, اور اس طرح سے دوسرے بھی ہیں. داؤد قدیر نے تو بہت کچھ کر کے دکھایا آپ, مگر آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ اچھا سوال کیا آپ نے. تو اس کا جواب بس میں صرف یہ دوں گا کہ آپ گوگل اسکالر پہ جائیں, www.googlescholar.com, اور پھر ادھر دیکھیں میں نے جو تھوڑا بہت کیا, بہت تھوڑا کیا, لیکن جو کچھ ہے آپ کے سامنے آ جائے گا. تو میرا کام جو ہے وہ پروٹون کو سمجھنا, نیوکلیس کو سمجھنا, اس کی قوتوں کا سراغ لگانا وہ تھا. بم کے تو میں ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں, اس وقت بھی تھا, آج بھی ہوں. سر اس کے سوال کے ساتھ اگر میرا یہ بہت کلیئرٹی آئی ہے آپ کی باتوں سے ان چیزوں میں, لیکن یہ سائنس جیسے آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسانیت کے لیے فائدہ مند چیز ہے. اس کے استعمال کے اوپر ہے کہ ٹیکنالوجی کو انسانوں نے جو اپنی زندگی بہتر بنائی ہے اسی سے بنائی ہے, یا اگر فیوچر میں انہوں نے اپنی زندگی بہتر بنانی ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. اب یہ جو سوچ ہے یا یہ جو فکر ہے, یہ جو سائنس ہے, یہ پاکستان میں کتنا انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے, اور دوسرا جو اس کے ساتھ جو ٹاپک میں ہے مذہب, یہ کتنا انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے. یعنی اس کو ہم اس کا مقدار معلوم کر سکتے ہیں کیا, یا یہ جو ریلیجن ہے یہ ویپنائز بھی ہوا ہے, انسٹیٹیوشنلائز بھی ہوا ہے, لیکن سائنس نہیں ہوا ہے نا. جیسے انڈیا کی مثال آپ لوگوں نے دی کہ ادھر تو ٹھیک ہے, ادھر انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے, لیکن ادھر اس کے ذمہ دار تعین کیسے کریں گے ہم؟ ہاں دیکھیے, جو سوال آپ کر رہے ہیں بڑا مشکل ہے. آپ یونیورسٹیاں تو بنا لیتے ہیں, اس میں سائنس کے ڈپارٹمنٹ بھی بن جاتے ہیں, اس کے لیے لیبارٹریاں کا سامان بھی آ جاتا ہے, مگر سائنس اس میں نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا, سائنس ایک طرز فکر ہے, تو اس میں آپ اسباب تلاش کرتے ہیں, آپ وہ قانون ڈھونڈتے ہیں جو اس فینومینن
کی توجہ کر سکے. نئی ایجادات جو ہیں وہ ایک متجسس ذہن ہی پیدا کر سکتا. اچھا، جہاں تک اب آپ یہ دیکھ لیجئے، چلیے ایک میں شعبہ لیتا ہوں، وہ شعبہ ہے خلائی سفر کا. ہندوستان نے ابھی آپ نے دیکھا کہ چاند کے اوپر سافٹ لینڈنگ کی ہے. اس سے پہلے مریخ پر انہوں نے اپنا خلائی جہاز بھیجا. ابھی حال میں سورج کی طرف سورج کو باریک بینی سے دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک اور خلائی جہاز چھوڑا ہے. اور یہ دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں اب شمار ہو گیا ہے جن کا بہت بڑا خلائی پروگرام ہے. اب ہمارا جو خلائی پروگرام تھا وہ انڈیا کے خلائی پروگرام سے 10 سال پہلے شروع ہوا تھا. سپارکو بنا 1960s میں، 1962 میں نہیں، اس سے پہلے 61 میں شروع ہوا. اسرو، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، اس کے 10 سال بعد بنا. اب وہ کیوں کامیاب ہوئے اور ہم ناکام ہوئے؟ یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے یونیورسٹیاں یہاں کم بنائی، لیکن یہ کہ ہم نے جس طرح سے یہاں سائنس پڑھایا وہ اصل سائنس نہیں ہے. وہ بس ایسی چیزیں جسے آپ کو ڈگری مل جاتی ہے، جس سے لوگ پیپر چھاپ لیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے. تو انڈیا نے یہ غلطی نہیں کی، اور بہت سی غلطیاں کی ہیں. چلیے ہم کشمیر کے معاملے میں اس کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس نے اپنی سائنس بالکل ٹھیک رکھی. چائنا نے اس سے اور بہتر کیا، جاپان نے بھی بہت اچھا کیا، کوریا وغیرہ یہ سب کچھ. تو اچھا دیکھیے، آپ کے سوال سے مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس شاید بم بنانے کی صلاحیت ہے، مگر ہاں بہت ساری اور چیزیں. اب آپ دیکھیں کہ جو شمالی کوریا ہے، فاقہ زدہ ہے، بہت برے حال میں ہے، لیکن بم اس نے بنا لیا. اس لیے کہ بم بنانا تو آج کل کے زمانے میں کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں نا. ہر ٹوٹا پھوٹا ملک بھی وہ بنا سکتا، بس وہ وسائل اس کی طرف ڈالے تو وہ کافی ہوتا. سوال یہ ہے کہ سر سائنس سے اپوزیشن کی کیا وجہ؟ سر جیسے اوٹومن امپائر میں ایک ایگزامپل ہے کہ پرنٹنگ پریس جو آیا تھا جس نے بڑی تبدیلی لائی تھی ان دنوں میں، سر انہوں نے اس کی اپوزیشن کیوں کی تھی، اڈاپٹ کیوں نہیں کیا تھا اس چیز کو؟ حالانکہ اسلام یہ اس چیز کے بالکل خلاف نہیں جاتا ہے. یار مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں سائنس کہ اسلام اشاعت کے کتابوں کی اشاعت پر پابندی نہیں لگاتا، آپ کہتے ہیں نا. اور 21ویں صدی میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ 8ویں 9ویں 10ویں 14ویں 18ویں صدی میں ہوتے تو آپ کہتے کہ یہ تو منع ہے. میں ابھی حال کی بات کرتا ہوں. آپ کی عمر شاید 30 سال ہوگی، 35 سال ہوگی. اگر آپ کی عمر 50 سال ہوتی تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا کہ ٹیلی ویژن دیکھنا حرام ہے، تصویر اتارنا حرام ہے. اور یہ بات ہر طرف تھی کہ اسلام تصویر کشی سے منع کرتا. یہ تو میں نے اپنی زندگی میں یہ بات سنی. اور سر سید احمد خان جو بہت روشن خیال شخص تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی تصویر نہیں اتارنے دی کہ یہ خلاف اسلام ہے. لیکن آج ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تو یہاں پر ہے نا، 2005 میں جب بڑا زلزلہ آیا تھا تو اس وقت میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے گیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور ہم بالا کوٹ گئے. اور رستے میں ہم نے دیکھا کہ کاغان میں
ایک جو شہر ہے کاغان, ادھر ٹیلی ویژن بہت سارے ٹوٹے ہوئے تھے. ہم نے پوچھا کہ اتنے زیادہ ٹیلی ویژن ادھر کیسے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ کہا کہ مولوی صاحبان نے کہا کہ زلزلہ اس لیے آیا کہ آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. آج آپ ہنس سکتے ہیں اس پہ, لیکن اس زمانے میں, اور یہ کتنے 20 سال پہلے کی بات ہے, 2008 کی 2005 کی بات, 2005 کی بات ہے, 12 اکتوبر. ہاں, تو اب آپ سمجھتے ہیں یہ بے وقوفی ہے. ٹیلی ویژن کیسے, اس کی دیکھنے سے کیسے زلزلہ آ سکتا ہے, لیکن اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے. تو فرق آیا ہے. یہ جو پبلشنگ کو اجازت ملی آٹومن ایمپائر میں, وہ تو 200 سال پہلے کی بات ہے. تو نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں, انہیں قبولا جاتا ہے, لیکن بڑی دیر لگتی ہے اس کو قبولنے میں. ڈاکٹر صاحب, جناب, بچوں کے اندر جو سائنس کی ناکامی ہے ہماری, یہ بچوں کے اندر سائنٹیفک رجحان پیدا نہیں کیا کہ وہ سائنس کو سمجھ سکے یا اس طرف وہ راغب ہو سکے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بچوں میں سائنس کا رجحان ہے ہی نہیں. وہ ایک بوجھ سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل خشک اور غیر دلچسپ چیز ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جس طرح سے سائنس ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے, تو اس سے تو نفرت پیدا ہوتی ہے. میں خود اپنی بات بتاؤں, حالانکہ میں اچھے اسکول میں پڑھا ہوا تھا, لیکن مجھے ریاضی سے اور خاص طور پر الجبرا سے نفرت تھی. اب وہ ٹیچر سوال دیتا 3x + 2 = 0 فائنڈ x. ارے میں کہتا وائی ڈو آئی ہیو ٹو فائنڈ x؟ مجھے اس سے کیا ہے, x سے کیا ہے, y سے کیا ہے, z سے کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. کوئی مجھے اچھی کہانی سنا دے, لیکن یہ تو نہیں کوئی گانا سنا دے, کوئی کچھ کہتے. وہ لعنت ہو ایسی میتھمیٹکس پر جس کو مجھے بس یاد کرنا ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ سائنس اس ماحول میں پنپ سکتی ہے جہاں تجسس کو ایک اچھی چیز سمجھا جاتا, اور جہاں آپ بچوں کو اکساتے ہیں سوال کرنے پر. اب یہ آسمان کیوں نیلا ہے, یہ ایک بچے کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے, لیکن ٹیچر سے پوچھے گا تو ٹیچر تھپڑ مار کے اس کو بٹھا دے گا, کہے گا بھائی ایسے بے وقوف تم نے کیوں پوچھا, یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ تو اللہ کا کیا ہوا ہے. تو پھر وہ کیوں پڑھے سائنس, اور کیوں اس کے اسباب تلاش کرے؟ تو یہ سائنس کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ غلط ہے. اتنا غلط ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذی شعور شخص کو سائنس سے نفرت ہونی چاہیے. اچھا میرا سوال یہ ہے سر کہ شاید میں پراپرلی اس کو فریز نہ کر سکوں. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو ہمارے کانٹیکسٹ میں یا جنرلی مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں ایک ہمارے پاس ہے سوشل اسٹرکچر. اس میں سرداری نظام ہے, چودھری نظام ہے, وڈیرا شاہی ہے, ملکزم ہے. یہ سوشل اسٹرکچر ہمارے پاس ہے. ایک ہمارے پاس ریلیجیس ریپرکشن یا امپیکٹس ہے. اگر ہماری اسٹوڈنٹ کے پاس 100 یونٹس انرجی ہے اور ہم سائنس میں میٹیریلزم میں میٹیریل چیزوں کو سمجھنے میں اپنی انرجی خرچ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے خیال میں ہمیں یا ہمارے نوجوانوں کو اپنی اس انرجی میں سے کتنا پروپورشن سوشل اسٹرکچر کی طرف لگانا چاہیے کہ بھئی یہ ہمیں بلاک کر رہا ہے, اس کی وجہ سے ہماری یہ جو سوال کرنے والا اسٹرکچر ہی نہیں ہے اس سوسائٹی میں. جب سوال سوشل سیٹ اپ میں سوال نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ایک انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ میں بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کا پیکیج وہی ہوتا ہے. مذہبی طرف پہ آ جائیں تو وہاں پہ اس کو اپنی انرجی کس طرف کرنی چاہیے, اور ان دونوں ڈسکورس پہ آپ کون سا پرائیورٹائز کریں گے کہ مسلم دنیا میں اگر اس ڈسکورس پہ زیادہ انرجی خرچ کی جائے تو پھر دوسرا. ظاہر ہے لگتا ہے کہ ان کا آپس میں نیکسس بھی ہے,
اور اس نیکسس کو توڑنے کے لیے جب ہم یورپ کے کانٹیکس میں جاتے ہیں کہ وہاں فیوڈلزم بھی تھا اور وہاں پہ ریلیجن بھی تھا، انہوں نے کوئی اس طرح کیسے اس کو ڈیکنسٹرکٹ کیا، اس میں سے وہ انلائٹنمنٹ کی طرف اور سائنس کی ڈیولپمنٹ کی طرف آ گئے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے یہاں ہمارے کنٹیکسٹ میں یا سعودیہ کے شاہی کنٹیکسٹ میں یا اس کے آس پاس جو آپ دوسرے کنٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو سوال آپ نے کیا نا، میں اس کو تھوڑا سا ایک مختلف روپ میں لانا چاہوں گا. بچوں کو جب ہم مذہب کے بارے میں پڑھاتے ہیں تو ہم صرف روایات کی طرف اور ان کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ آیت یاد کرنی ہے، تمہیں نماز اس طرح سے پڑھنی ہے، تمہیں وضو اس طرح سے کرنا ہے. ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ مذہب میں سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم ایماندار رہو، جھوٹ نہ بولو، کہ جو اپنا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اس کا خیال رکھو، کہ کسی کو دھوکہ دینا وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. ہم بچے کے ذہن کو صرف اس سے مروب کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا اگر تم نے یہ نہیں کیا، اور وہ ہوگا یہ نہیں کیا. ایک تو میرا خیال ہے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اور طرح سے ہونی چاہیے. اس میں میرا خیال ہے وقت کی بات نہیں ہے، اس میں اس پڑھانے کی جو تربیت دی جاتی ہے اس کا پورا انداز بدلنے کی ضرورت ہے. اب بچے کے ذہن کو کھلا بھی رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. بچے کا ذہن کیسے کھولا جائے؟ تو جیسا کہ ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، آپ بطور والدین بچے کو کبھی منع نہ کریں کہ یہ سوال تم نے کیوں کیا. اس کا جس حد تک آپ جواب دے سکتے ہیں آپ دیں، اور بلکہ آپ اس بچے کو اکسائیں کہ ہاں تم نے یہ پوچھا لیکن یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا. تو اس طرح سے اس بچے کی نشو و نما ہوگی، اس کا دماغ جو ہے کھلتا چلا جائے گا، اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. اقدار آپ ضرور ان کو بچوں کو بتائیں یہ کیا اچھا کیا برا کیا، لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ صرف بتانے سے نہیں ہوتا، وہ عمل سے پتہ چلتا. اب کوئی کسٹم آفیسر ہے جو خوب مارتا ہے، اب اس کے بچے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے میرا پراڈو میں پھرتا ہے جبکہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ 50 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ ہے جتنی بھی ہے، مگر اس کا صرف پیٹرول کا خرچ جو ہے وہ 2 لاکھ روپیہ ہوتا ہے. اب وہ باپ کیا اس کو تربیت دے سکے گا؟ تو یہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بچے کی جو پوری نشو و نما ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اجازت اگر ہو، جناب. یہ دونوں کی آپ نے شروع میں بات کی جو میں نے اسے اخذ کیا ہے کہ دونوں کی بیس علیحدہ ہے، مذہب اور یہ سائنس کی، مگر پھر بھی کمپیریزن کرتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر کمپیریزن کیوں ہوتی ہے جب دونوں ایک علیحدہ چیز ہے، دونوں کا سٹرکچر ہی علیحدہ ہے، پھر ہم اس کو کمپیئر کیوں کرتے ہیں؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے کہ ہے تو یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ بار بار یہ سوال اٹھتا ہے؟ اب دیکھیے ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی جو آسمانی کتابیں ہیں اس کے اندر کائنات کے سارے راز لکھے ہوئے ہیں، جو کچھ ہے سو آپ کو وہاں پر مل جائے گا. ساری غلط فہمی وہاں سے شروع ہوتی کیونکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا
नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए कि जो सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी थी वो किसने की थी, मुझे उसका सुश्रुता ये उस नाम का कोई बंदा था, उसने हजारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी, जिस जमाने में एनेस्थीसिया भी नहीं इजाद हुआ था। फिर मोदी नहीं लेकिन और दूसरे ऐसे जो बुनियाद परस्त हिंदू हैं वो कहते हैं कि हमने हजारों साल पहले ऐसे खलाई जहाज बना लिए थे जो सैयारों के बीच में बसों की तरह आते जाते थे, वगैरह वगैरह। अब बात यह है कि ये उनके दिमागों की इख्तरा है। अच्छा, हम भी इससे आज़ाद नहीं हैं। हम भी ये कहते हैं कि जो इल्म है सारे का सारा कुरान पाक में है। अब मसला ये है कि कुरान शरीफ जो है वो हमें बताता है कि सही क्या और बुरा क्या। आप अपनी जिंदगी आप ये जान सकते हैं कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। आपको बताया गया उसमें कि अच्छा क्या बुरा क्या, लेकिन उसमें आपको एस्प्रो का फॉर्मूला तो नहीं मिलेगा ना। उसमें आपको ये नहीं बताया गया है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन कैसे बनाते हैं। वो तो इंसान की ईजाद है, और वो ईजाद इसलिए हो सकी कि हमने साइंसी उसूल पहले दरियाफ्त किए थे, जिसके बाद मुख्तलिफ किस्म की मशीनें हम बना सके। तो वो इल्म साइंस में कुरान में नहीं है, ना इंजील में है, ना तौरात में है। मगर कोशिश हमेशा ये रहती है कि इनको जोड़ा जाए। अब मिसाल के तौर पर जिंदगी कैसे, कायनात कैसे बनी। अब साइंस आपको ये बताती है कि अच्छा, पहले मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे दलील क्या, और फिर बताऊंगा कि हम कैसे इस नतीजे पे पहुंचे। जब अंधेरा होगा ना तो आसमान आपको साफ दिखाई देगा, आपको सितारे और फिर सितारों के जो झुरमट होते हैं, कहकशां होते हैं, वो दिखाई देंगे। अगर आपके पास दूरबीन हो प्लस आपके पास एक स्पेक्ट्रोस्कोप हो तो आप जान सकेंगे कि ये कहकशां इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, और वो उस तरफ जा रही है, और वो सब हमसे दूर भागती जा रही है, कोई हमारी तरफ नहीं आती जा रही है। और आप मजीद ये देखेंगे कि जो कहकशां हमसे जितनी ज्यादा दूर है वो उसी रफ्तार पे ज्यादा तेज हमसे जा रही है। तो समझ लिया ना आपने, जैसा कि एक बम फटा हो, बम का जो मलबा है वो बाहर की तरफ जाता है। अब आपके पास एक वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डर है, आप वीडियो बनाते हैं इस फैलाव का। अब आप उस वीडियो को उल्टा चलाएं तो हर चीज कायनात के अंदर, जिसमें सितारे हैं, कहकशां हैं, सैयारे हैं, गैस के गुबार हैं, वो होते 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 हुए एक नुक्ते के अंदर जम हो जाएंगे, और उसको बिग बैंग कहते हैं, बिल्कुल जैसा कि एक बम फटा हो। तो आज हम साइंस की मदद से इन तमाम मुशाहिदात की वजह से ये दावे से कह सकते हैं कि कायनात की इब्तदा एक धमाके से हुई। एक इसके अलावा भी एक इम्कान था ना, ये कि कायनात हमेशा हमेशा से रही है, कि ना कभी ये शुरू हुई ना कभी ख़त्म हुई। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, मुशाहिदा आंखों का देखा हुआ है कि दिस इज हाउ द यूनिवर्स बिगैन। अच्छा, अब ये चीज़ चलिए, शुरू में इसकी मुखालफत हुई थी, लेकिन फिर लोग इसके आदी हो गए, चलो, और ये ईसाइयत में ऐसे हुआ। लेकिन जिस चीज़ पर बात आके अटकती है ना, वो है जिंदगी का इर्तका। साइंस का ये कहना है कि इब्तदा में ज़मीन जब बनी 4.5 अरब साल पहले, तो इधर सिर्फ सादा किस्म के मॉलिक्यूल थे, एटम थे। उन एटम से
یہ مالیکیول بنے, ان مالیکیول سے امینو ایسڈز بنے جو زیادہ پیچیدہ ہیں, ہوتے ہوتے اس سے پہلا ڈی این اے بنا, اور ڈی این اے سے پھر جاندار پیدا ہوتے چلے گئے, اور وہ شروع میں بہت سادہ تھے, پھر ان کی مختلف اقسام پیدا ہوئی, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, جیسے ایک درخت ہے, درخت کی شاخیں نکلتی چلی گئیں. اور ہم سے پہلے, انسان سے پہلے بے شمار دوسرے اقسام تھے زندگی کے, جانوروں کے, اور کہ ہم اسی عمل سے پہنچے ہیں. اور ڈارون نے اس بات کو بہت واضح یوں کر دیا, اس نے کہا کہ وہ جاندار زیادہ جیے گا اور اپنی نسل بڑھائے گا جو ماحول سے مطابقت رکھتا ہے. تو اڈیپٹیشن آف دا اسپیشیز. اب اس نقطے پہ بہت اختلاف ہے.